شاہ محمود قریشی، مفتی منیب اور دیگر کی کانفرنس جاری ہے۔ کچھ ہی دیر میں خطاب بھی کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، خارجہ امور کے وزیر شاہ محمود قریشی، پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان اور مفتی منیب الرحمان اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور لاہ عمل کے حوالے سے بھی بتایا جائے گا اور ٹی ایل پی کے احتجاج کے حوالے سے اور مذاکرات کے حوالے سے بھی معاملات زیر غور آئیں گے اور مذاکرات کیا ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی اپڈیٹس دی جائیں گی۔ اور کالعدم تنظیم سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کے ارکان کی پریس کانفرنس اس وقت جاری ہے اور کالعدم جماعت سے مذاکرات کیا ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیا جائے گا کہ اس پریس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب سے اور پوری قوم سے التجا کرتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج کے جو جوان دفاع وطن میں شہید ہوئے، ہماری پولیس کے جو جوان اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، تحریک لبیک پاکستان کے جذبہ محبت رسول سے معمور جو نوجوان شہید ہوئے، یا رب العالمین ان تمام شہداء کو اپنی بارگاہ خیر کے فروغ کے لیے ہمارے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، ملت کے ساتھ تعاون کریں گے اور تمام معاملات کو مثبت رنگ میں لیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے سے جو صورتحال پیدا ہوئی، اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے حکومت کی جانب سے ایک انتہائی سنجیدہ اور ذمہ دار 3 افراد پر مشتمل اپنی کمیٹی قائم کی۔ محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان، محترم جناب اسد کیسر صاحب اسپیکر قومی اسمبلی، محترم جناب علی محمد خان صاحب وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی نمائندگی جناب مفتی محمد عمیر الازہری، علامہ غلام عباس فیضی اور حافظ محمد حفیظ صاحب نے کی۔ میں وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو کمیٹی قائم کی اس کو امپاور کیا، اس پر پورا اعتماد کیا اور انہوں نے بھی نہایت متانت اور سنجیدگی سے اس مسئلے کے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اور اسی طرح سے ایسا ہی رویہ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کی طرف سے ہمیں ملا اور جو معاہدہ قرار پایا اسے تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سید یہاں پر میں یہ پوری قوم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، یہ اسلام کی فتح ہے، یہ حب الوطنی کی فتح ہے، اور یہ انسانی جانوں کی حرمتوں کے تحفظ کی فتح ہے۔ یہ بھی میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مذاکرات کسی جبر اور تناؤ کے ماحول میں نہیں ہوئے،
संजीदा माहौल में, ज़िम्मेदाराना माहौल में और आज़ादाना तौर पर हुए, इसलिए इसमें सबका हस्ब मरातिब कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा है और सब हमारी और पूरी कौम के शुक्रिया के हक़दार हैं। ये मुआहदा इसलिए हुआ कि जोश पर होश गालिब आया, जज्बातियत पर माकूलियत गालिब आई और तमाम फ़रीक़ों ने हिकमत व तदबीर व तदब्बर और बसीरत का मुज़ाहरा किया और उसके नतीजे में आज हम यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं चंद कलिमात आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही, हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन एतमाद बाहमी के माहौल में तफसीली मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक़ राय से मुआहदा तय पा चुका है। आइंदा हफ्ते अशरे में इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। मुआहदे के फ़रीक़ैन ने हिकमत व तदब्बर के साथ मुल्क व मिल्लत के बेहतरीन मफाद में ये मुआहदा किया और अल्लाह ताला का करम है कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश आने से पहले ये फ़ैसला हो गया। ये पूरे मुल्क के लिए खैर व फलाह की ख़बर है और कौमी मीडिया को इसे मुस्बत अंदाज में पेश करना चाहिए और मुल्क में अमन, सलामती और आफ़ियत के लिए जो मुखलिसाना जिद्दोजहद की गई है उसमें आपको भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। तनाव की फ़ज़ा में जज्बात को काबू में रखना और जोश पर होश का गालिब आना नहायत खुशाइंद है। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी, मगर अंग्रेज़ी का मक़ूला है एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। इसलिए आप अमली नताइज देखेंगे। हमने मुल्क की आफ़ियत व सलामती और अमन के मफाद में इसमें मुसालहत कार का फ़र्ज़ अदा किया। मेरे साथ कराची से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब भी तशरीफ़ लाए और हमने 12-13 घंटे मुसलसल नॉन स्टॉप ये काविश की, मेहनत की और जिसके नतीजे में हम एक अच्छे इख्तिताम को हासिल करने में कामयाब हुए। हमने मुल्क की आफ़ियत व सलामती और अमन के मफाद में इसमें मुसालहत कार का फ़र्ज़ अदा किया। अल्लाह ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तुफ़ैल मुल्क को इसके बेहतर समरात नसीब फरमाए। इस मुआहदे के नतीजे में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है कि जो इसकी निगरानी करेगी। वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहिब इसके सरबराह होंगे। जनाब राजा बशारत साहिब वज़ीर क़ानून पंजाब, सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला हुकूमत पाकिस्तान और होम सेक्रेटरी सूबे पंजाब बलिहाज ओहदा इस कमेटी के रुकन होंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से मुफ्ती ग़ुलाम गौस बगदादी और जनाब इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी
اس کمیٹی کے رکن ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ آج ہی سے فنکشنل ہو جائے گی اور فعال ہو جائے گی، اور یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے کہ دوپہر کو دستخط کیے جائیں اور شام کو ٹی وی پر کہا جائے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے قانون سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی قانون ہے کہ اللہ فرمائے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کو وفا کرو، بے شک اللہ کی عدالت میں عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں اہل سنت و جماعت پاکستان کے ملک بھر میں اور بیرون ملک لوگ جو رابطے میں ہیں اور اس کے بارے میں متفکر تھے، ان سب کو یقین دلاتا ہوں، تمام مسلمانوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سے خیر برآمد ہوگی۔ اسی طرح میں بعض دینی سیاسی جماعتوں نے، ان کے سربراہان نے مجھے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ آپ جب اور جہاں کہیں گے منصفانہ مقصد کے لیے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حکومت کی صفوں میں جنہوں نے معقولیت کا مظاہرہ کیا اور جنہوں نے طاقت کے استعمال سے احتراز کرنے کا مشورہ دیا، اور حزب اختلاف میں جنہوں نے یا حکومت کے اتحادیوں میں جنہوں نے طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے میدان صحافت کے تجزیہ کار ہوں، کالم نگار ہوں، دیگر حضرات ہوں جنہوں نے معقولیت کا مشورہ دیا، میں تہہ دل سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ان سب حضرات کی تائید اور کوشش سے یہ ماحول پیدا ہوا۔ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک دو دن اگر آپ کی دکان پہ مندی ہو جائے تو ملک و ملت کی خاطر، اس پیارے پاکستان کی خاطر اس کی قربانی دے دیجیے گا، اور منفی کھود کرید پڑھنے کی بجائے مثبت پہلوؤں کو سامنے لانے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ اس پاکستان کی سلامتی، اس کا امن، اس کی عافیت اور اس میں انسانی جانوں کا، املاک کا، آبرو کا تحفظ جس طرح حکومت کی ذمہ داری ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر ایک کی ہے، اور جو جتنا اختیار و اقتدار رکھتا ہے اس کی سب سے زیادہ ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، ادارے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جو لوگ بار بار یہ یاد دلانا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوگوں کو احمق سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ حکومت کے پاس طاقت ہوتی ہے؟ لیکن پاکستان کے آرڈیننس فیکٹریز میں جو گولیاں اور اسلحہ بنتا ہے وہ اپنی قوم پر چلانے کے لیے نہیں، وہ داخلی اور خارجی دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بنتا ہے۔ کسی بھی حکومت کے لیے طاقت کا استعمال اپنے عوام کے خلاف کوئی باعث افتخار نہیں ہے، اس کو ہمیشہ اور ہمیشہ زیرو آپشن پر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ مکالمہ اور مذاکرات کی طرف آنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر 90 ڈگری میں کھڑے ہو جائیں دونوں تو مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ملک کی خاطر، عافیت کی خاطر، سلامتی کی خاطر تھوڑا بہت ہر فریق کو ایثار سے کام لینا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے کہ وعدہ ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی کافی سارے معاہدے ہوئے ہیں، تو کیا سمجھا جائے؟ سر ٹھہر جائے، سن لیا آپ کا سوال۔ اس سے پہلے
ہم ماضی کو بلا کر بیٹھے ہیں اور ہمیں یقین دلایا گیا ہے اور ہم ذمہ داروں کی یقین دہانی پر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پر لفظاً و معناً ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے بس ایک سیکنڈ ٹھہریے بھائی جان، ایک منٹ ٹھہریے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب میں کہوں گا سوال جواب دیکھیے یار سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام علماء مشائخ کا، اکابرین کا جو تشریف فرما ہے، دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے ملک کو ایک امتحان سے بچایا ہے. جمعے کے روز میں صبح جب تہران سے لوٹا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا. نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس نے طویل مشاورت اور گفتگو کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے مذاکرات کو ترجیح دینی ہے اور دانش سے، طاقت سے نہیں، دانش سے اس مسئلے کو حل کرنے کو ترجیح دینی ہے. الحمدللہ اسی مینڈیٹ کو ذہن نشین کرتے ہوئے اور جو قوم میں ایک اضطراب کی کیفیت تھی جو ہم نے اور قوم نے ٹیلی ویژن پر معصوم لوگوں کی جانوں کا ضیاع دیکھا، لوگوں کو زخمی ہوتے دیکھا، املاک کا نقصان دیکھا، ہسپتالوں میں ایمبولینس کی رکاوٹ دیکھی، بچوں کو اسکولوں تک جانے کی دقتیں دیکھیں، اور جو ملک کی معیشت کو ایک نقصان کا خدشہ ہوا یا ہو سکتا تھا اگر یہ طوالت اختیار کرتا، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ایک امن کا اور بہتری کا راستہ تلاش کیا گیا ہے. میں اس پر تمام اہل سنت کے زعماء اور قائدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تحریک لبیک کی قیادت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر اجازت دیجیے جنہوں نے اس میں اپنا حصہ شامل کیا، میں اپنے فرائض میں اس کو اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ وہ اگر یہاں تشریف فرما نہیں بھی ہیں تو ان کا نام کا ذکر کر دیا جائے. مفتی منیر الرحمان صاحب تو تشریف فرما ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں. جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف فرما ہیں، کراچی سے تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جناب ثروت اعجاز قادری صاحب، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب پیر عبد الخالق صاحب، جناب ڈاکٹر عبد الخیر محمد زبیر صاحب، جناب صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، جناب پیر محمد امین صاحب، جناب خواجہ غلام قطب فرید صاحب، جناب پیر نظام سیالوی صاحب، جناب صاحبزادہ حافظ حامد رضا صاحب، جناب مفتی وزیر قادر صاحب، میاں جلیل احمد شرقپوری صاحب، جناب سید علی رضا بخاری صاحب، جناب مخدوم عباس بنگالی صاحب، جناب صاحبزادہ حسین رضا صاحب، جناب پیر حبیب عرفانی صاحب سندر شریف والے، جناب ضیاء نور شاہ صاحب اور پیر قاسم سیالوی صاحب، اور جناب صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب، جنہوں نے
वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की और अपना असर व रसूख और अपनी मशावरत और रहनुमाई से हमें मुस्तफ़ीद किया। इसी उनकी हिदायत, वज़ीर आज़म की हिदायत पर और सब साहिबान की फ़हम व फ़रासत को सामने बरोए कार लाते हुए और मुल्क व मिल्लत के मफाद को सामने रखते हुए, जानते हुए कि इंतशार में पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं है, उन कुव्वतों को फ़ायदा हो सकता है जो मुल्क में अफरा तफरी देखना चाहती हैं, वो कुव्वतें जो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मुत्तहिद देखना चाहती हैं, यकीनन वो मुतफक्किर हैं। अल्लाह ने हमें उसमें सुरखरू किया है और ये बात पाया तकमील को पहुंची है। ये हम पूरी कौम को मुबारकबाद देते हैं और इन सब कायदीन का शुक्रिया अदा करते हैं और इस वक्त मामलात को यहीं हम समेटेंगे और कोई सवाल जवाब इस वक्त नहीं होगा। थैंक यू। नो क्वेश्चन।